السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بات یہاں تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 40 برس کو پہنچ گئے، اللہ رب العزت نے منصہ شہود میں آپ کی نبوت کا اظہار فرما دیا، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب کیفیت کے ساتھ اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو سردی اور جاڑے کی سی کیفیت ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ چادر اڑا دی جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے وہ سارا واقعہ بیان فرمایا، وہ ساری بات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے بیان فرما دی۔ حضرت خدیجہ نے جب اس فرشتے کے آنے کا اور وحی کے نزول کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کا اپنی طرف کر کے بھینچنے اور دبانے والی بات کو سنا، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، اللہ آپ کا ہمیشہ ساتھ دے گا اور اللہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ کی صفات بیان فرمائیں کہ آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ خوبی ہے، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، پڑوسیوں کا اکرام کرتے ہیں، اور جو آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے آپ اس کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اتنی اچھی خوبیاں جس کے اندر ہوں گی اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو اپنے چچازاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل، یہ عیسائی عالم تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ عبرانی زبان کی انجیل کو عربی میں منتقل کر رہے تھے، ٹرانسلیشن کا کام کر رہے تھے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس جب لے گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہا کہ بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے اور ذرا دیکھیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے وہ سارا واقعہ بیان فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا اور میرے ساتھ یوں معاملہ پیش آیا، فرشتہ آیا اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ ساری باتیں جب حضرت ورقہ ابن نوفل نے سنی تو فرمایا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔
پھر حضرت ورقہ ابن نوفل نے آپ کو تسلی دی، آپ کو اطمینان دلایا کہ اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیام لے کر آنے والا فرشتہ ہے، یہ کوئی جن یا کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا بڑا مقرب ترین فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام ان کے نبیوں تک لے کر آتا ہے۔ پھر ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ حضور نے جب یہ جملہ سنا ورقہ ابن نوفل سے تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ 40 سال کی عمر میں نے مکے کے اندر گزار دی، اور ان 40 سالوں میں لوگوں کا میرے ساتھ جو سلوک ہے، جو برتاؤ ہے، ان کا جو معاملہ ہے کہ مجھے امانت دار کہتے ہیں، مجھے سچا مانتے ہیں، مجھے صادق الامین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو قوم اور جو جماعت مجھے صادق اور امین کہتی ہے وہ مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جو کام اور جو کار نبوت آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ کام ایسا ہے کہ جس کسی نے یہ کام کیا ہے اس کے ساتھ یہ حالات پیش آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہ کام کیا، آپ کو بھی مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ مثال سے سمجھایا کہ یہ کام جس کسی نے کیا ہے اس کے ساتھ ایسے حالات بنے ہیں کہ اس کو اپنا مقام چھوڑنا پڑا اور اپنے مقام سے دوسری جگہ پر ہجرت کرنی پڑی۔ بہرحال ورقہ ابن نوفل نے جب تسلی دی، آپ واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد سے 1.5 سال تک پھر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ جو 1.5 سال کا زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ، یعنی وحی کا آنا بند ہو گیا۔ علماء نے اس کی 2-3 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوئی کہ آپ تھوڑا سا گھبرا گئے اور آپ دوڑتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ چادر اڑاؤ، یہ جو کیفیات تھی چونکہ پہلی مرتبہ نزول وحی ہوا تھا تو اس کے اثر کو تھوڑا ذہن سے وہ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ وحی نازل ہو۔ ایک مقصد یہ۔ دوسرا مقصد علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وحی کے آنے کا انتظار اور اشتیاق آپ کے اندر پیدا کر دیا جائے کہ پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت جو کیفیت ہوئی، لیکن جو حلاوت اور جو اطمینان اور جو مزہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آیا تھا نزول قرآن کا، اس کے اندر مزید شوق بڑھا دیا جائے۔ بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضور کبھی کبھار وحی کے نہ آنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو کسی بڑے اور بلند پہاڑ پر لے جاتے اور چاہتے کہ اپنے آپ کو وہاں سے نیچے گرا دیں۔ ایک شدت کسی کیفیت اور انتظار کسی کیفیت کہ جب آدمی کو کسی چیز کا بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار ہوتا ہے اور وہ چیز میسر نہیں آتی تو پھر آدمی اس قسم کے کام کرنے لگتا ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایسے ہی گزر رہے ہیں، مکے کی کسی وادی سے آپ کو آواز آئی یا محمد۔ آپ نے ادھر ادھر آگے پیچھے ہر طرف نظر دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ پھر اپنے راستے پر چلنا شروع کر دیے، دوبارہ آواز آئی، آپ نے پھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ آواز آئی یا محمد، تو حضور نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 600 پروں کو کھولے ہوئے اور اپنی اصلی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ 600 پر حضرت جبرائیل کے، اور آپ نے ان 600 پروں کو کھول دیا مشرق اور مغرب میں، اور آپ کی جو اصل شکل و صورت ہے وہ اصل شکل و صورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئی۔ روایات میں ہے کہ آپ پر وہ منظر دیکھنے کی وجہ سے غشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ فرشتے کو ایسی حالت میں آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔
حضرت جبرائیل جب کبھی بھی آتے تھے یا تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے یا پھر کوئی اور شکل میں آتے. اصلی شکل میں آپ زیادہ بار نہیں آئے ہیں حضور کے پاس. یہ پہلی مرتبہ تھا جو حضور نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا. پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے. فانذر، اور لوگوں کو اپنے پروردگار سے ڈرائیے. وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کریے. اللہ کی وحدانیت لوگوں کے سامنے آپ بیان فرمائیے. یہ ہے وہ امر دعوت، یہ ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. غور کر کے دیکھیے گا، پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو تعلیم سے متعلق، اور دوسری وحی نازل ہوئی ہے تو دعوت سے متعلق، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے سے متعلق. اور ہم اگر اپنی زندگیوں کا اور اپنے حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں تو ہم مسلمان بحیثیت مجموعی تعلیمی اعتبار سے بھی بڑی پیچھے ہیں اور دعوت کے اعتبار سے بھی ہم بڑے پیچھے ہیں. شادی خانے کی دعوت نہیں، وہاں سب سے آگے ہیں اپن. شادی خانے کی دعوت میں سب سے آگے ہیں اپن. 10 دنوں تک کے ایک ساتھ روکے گھروں پہ رکھے ہوئے، اور الحمدللہ کوئی دعوت مس بھی نہیں ہوتی. نہیں گئے تو انہوں برا مان جائیں گے. بھائی انہوں آئے تھے ہماری بچی کے اس میں، ہم نہیں گئے تو کیسا. وہ دعوت نہیں کہہ رہا. اور وہ دعوتوں کے لیے تو ہمارے پاس الحمدللہ موقع بار بار بنتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. وہ دعوت نہیں. اللہ کی وحدانیت کی طرف انسانیت کو بلانا، یہ دعوت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر دعوت پر جو محنت کی ہے، میرے بزرگوں یقین جانو آج ہماری زندگیوں میں 0% بھی اس پر عمل نہیں ہے. 0%. آپ نے سب سے پہلے دعوت دی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو. کائنات میں سب سے پہلے اسلام لے آنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ماتحت رہتے تھے. ورقہ ابن نوفل جن کے پاس حضرت خدیجہ آپ کو لے کر گئی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، بعض روایات میں ہے. اس کے بعد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور زید ابن حارثہ جو حضور کو حضرت خدیجہ نے ہبہ کر دیا تھا، تحفے میں دے دیا تھا. زید ابن حارثہ نے اسلام قبول کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. یہ چند لوگوں کی جماعت تیار ہوئی جو پہلے پہل خفیہ طور پر یعنی پوشیدگی کے ساتھ، علانیہ نہیں، چھپ چھپا کر کے جو دعوت دی گئی، اس دعوت میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مقام سے آپ گزر رہے تھے. راستے میں بھوک کا احساس ہوا. وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے. اس آدمی کے پاس جا کر معلوم کیا کہ بھائی اگر آپ کے پاس بکری کا دودھ ہو تو آپ ہمیں دیجئے، ہمیں بھوک لگی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کے ذریعے سے اپنی بھوک کو ختم کر لیں. وہ بکریاں چرانے والے کوئی اور نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ یہ بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، میں ان کا امین ہوں، میں امانت دار ہوں. میں امانت دار ہوں، میں اس میں کوئی اپنی طرف سے تصرف نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کوئی چیز میں آپ کو دے نہیں سکتا. حضور نے فرمایا ایک کام کرو، تمہارے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی ایسی بکری ہو کہ جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو، بالکل دبلی پتلی ہو. اگر کوئی ایسی بکری ہو تو آپ مجھے وہ بکری دے دو.
اس لیے کہ بکری کا دودھ جو ہے اس وقت میں آتا ہے جب وہ حاملہ ہوتی، یا اس کا حمل جو ہے باہر آ جاتا ہے، اس وقت دودھ آتا ہے اس کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بکری بالکل دبلی پتلی جس کے پاس دودھ کا نام و نشان نہیں تھا، وہ لائی اور لا کر کے حضور کے حوالے کر دی، حضور کو دے دی۔ حضور نے کچھ دعا پڑھی اور دعا پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر اس کو دم کیا اور وہ ہاتھ اس کے تھنوں پر لگایا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے وہ دودھ نکالا، آپ بھی پیے، حضرت ابو بکر کو بھی پلایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی پلایا، اور دودھ پینے کے بعد پھر آپ نے انہی تھنوں کو ہاتھ لگا کر کے کہا کہ خشک ہو جا، خشک ہو گئے۔ جب یہ منظر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا تو کہا کہ آپ واقعی کوئی جو ہے اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں۔ تو حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا اور داخل اسلام فرمایا۔ اب اس کے بعد دوسرا حکم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیا گیا، یہ دعوت جو تھی یہ چھپ کے چھپا کر دعوت ہو رہی تھی، خفیہ دعوت ہو رہی تھی، کھلے عام اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، جو آپ کے قریبی عزیز ہیں، خاندان قبیلے والے ہیں، ان کو آپ اللہ سے ڈراؤ، ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام فرمایا۔ آپ نے ایک دعوت رکھی اور 40 آپ کے خاندان والے قبیلے قریش کے لوگ، 40 لوگ اس دعوت میں جمع ہوئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ کھانا بھی کوئی زیادہ نہیں بنایا گیا، سالن بھی کوئی زیادہ نہیں بنا تھا، ایک ہانڈی جو ہے کھانا تھا اور ایک دیگچی میں تھوڑا سا سالن تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور ایک بوٹی اس سالن سے اٹھائی اور اس پر پڑھ کر کے پھر اس کے اندر ڈال دی۔ تو اب برکت ایسی ہوئی کہ 40 لوگوں نے وہ ایک بگونے میں اور ایک دیگچی کے کھانے اور سالن میں ساروں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے۔ اب جب دعوت ہوئی، 40 لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، تو ابو لہب جو حضور کا چچا، جس نے اپنی باندی کو آزاد بھی کیا تھا حضور کے پیدا ہونے پر، اس نے کہا کہ میرا یہ بھتیجا نعوذ باللہ جادوگر ہے، اس نے کھانے پر بھی جادو کیا، سالن پر بھی جادو کر دیا، اور جو دودھ آپ کو پلایا ہے اس پر بھی جادو کر دیا، لہذا اس کی کوئی بات نہ سنو، یہ جادوگر ہے۔ ابو لہب نے جب ماحول خراب کیا تو ساری مجلس وہاں سے ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے مرتبہ حالات پیش آتے ہیں، کوئی آدمی اگر کوئی اچھی بات بیان کر رہا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی طرف واقعتاً توجہ کے ساتھ کان لگا کر اس کی بات سنی جائے، لیکن آپسی مخاصمت کی وجہ سے، آپسی دشمنیوں کی وجہ سے اس کہنے والے کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ ارے نہیں صاحب انہوں کیسے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اب ایک سے دو آدمیوں کی جب آوازیں بلند ہو جاتی ہیں تو ساری جو پبلک ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں انہیں اللہ کی طرف سے سن کے بول رہا، جو انہیں بول دیا وہ سچ ہے، لہذا اب سارے اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آدمی اپنی بات رکھنے کا یا اپنی بات کو پیش کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے، آپ نے روزانہ کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز کی تحقیق ہونی چاہیے۔ جیسے اب یہ واٹس ایپ وغیرہ ہے، اس میں جو میسج آیا لوگ سمجھتے ہیں اس کو بھیجنا ثواب ہے۔ اچھا بھیجنے والا بعض مرتبہ آپ یقین جانیے کھول کے دیکھتا بھی نہیں کہ ہے کیا، بس اس کو یہ معلوم ہے کہ بھائی یہ میرے کو فارورڈ کرنا ہے، اس میں اچھی خبر ہے نہیں معلوم، اس میں غلط خبر ہے نہیں معلوم۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
اگر کوئی خبر آ جائے، کوئی اطلاع تمہیں مل جائے، تمہاری ذمہ داری ہے پہلے تحقیق کرو اس کی، اور جب تک تحقیق نہ ہو اس کو آگے مت بڑھاؤ۔ لوگ دینی میسج کے اندر بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جیسے ایک میسج آتا ہے جھوٹ بالکل کہ محرم کے 10 اور 11 کو روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کے معاف ہونے کی بات ہے احادیث کے اندر، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اس پہ مستضاد کیا کر دیا لوگوں نے؟ کہا نہیں، جو خبر دے اس کو 1000 حج کا ثواب، 1000 عمروں کا ثواب، اور جو ہے 80 سال کی عبادت کا ثواب، 50 سال کے روزوں کا ثواب۔ کیا بات کی جاگیر ہے اپنے؟ جیسا دل میں آیا ویسا لکھ کے جو ہے آپ فارورڈ کرتے جاؤ۔ سوچنا چاہیے نا، یعنی کوئی عمل کے ثواب کے سلسلے میں اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اس عقل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ جیسے ایک اور خبر پھیلائی جاتی ہے کہ جو ماہ ربیع الاول کی سب سے پہلے خوشخبری دے دے جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ کیا بات؟ خالی خوشخبری دے دینے سے جہنم حرام ہو جا رہی؟ پھر ایک کام کرنا، اپن ایک ساتھ 10 فونہ لے لے کے بیٹھنا، جو میسج آیا خالی فارورڈ کرتے بیٹھنا، جہنم حرام کر رہے نا اپن میسج فارورڈ کر کے۔ عقل کا استعمال کرو، اللہ نے عقل دی ہے اس کا استعمال کرو۔ بس آنکھوں پر پٹی باندھ کے جو میسج آیا آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ۔ اور ہمارا مزاج بھی یہ ہے کہ ایسی جب باتیں آتی ہیں، یعنی آپ یوں بولو گا، آپ ایسا بلیو ہو جاتا اس کے اوپر، ایسا یقین کر لیتے ہیں، پوچھو مت۔ اس کی بھی تحقیق کرنے کی ضرورت۔ اس لیے کوئی پیغام اگر پہنچاؤ تو تحقیق کر کے پہنچاؤ، تحقیق نہیں ہے مت بھیجو، کوئی پوچھ نہیں ہے اللہ کی تم سے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ دعوت کی، اس دعوت کے بعد سارے لوگ چلے گئے۔ حضور نے دوسری مرتبہ دعوت فرمائی، حضور نے دوسری مرتبہ دعوت فرمائی۔ جتنے لوگ آئے ان ساروں کے سامنے آپ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جو تم 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق ایک اکیلا اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ لوگوں نے وہاں پر بھی افراتفری مچائی اور چلے گئے۔ یہ آپ نے اپنے گھر پر بلا کر دعوت کر کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جب اس سے کوئی بات مفید سامنے نظر نہیں آئی تو آپ علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے خاندان کو نام بنام بلایا وہاں پر۔ اور یہ اس وقت کا دستور تھا کہ اگر کوئی اہم خبر ہوتی، کوئی اہم بات ہوتی تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگ خاندانوں کا نام لے لے کر بلاتے۔ جب سارے جمع ہو گئے حضور نے فرمایا میں پہاڑ کے اوپری حصے میں کھڑا ہوں، آپ پہاڑ کے نیچے ہو، اس کے دامن میں ہو۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پہاڑ کے پیچھے میں ایک لشکر ہے جو تم پر اب حملہ کرنے والا ہے، میری بات مانو گے؟ ساروں نے ایک زبان ہو کر کہا 40 سال جس کی صداقت کے چرچے ہم نے سنے، 40 سال جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، وہ بھلا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم آپ کی بات کو بالکل مانتے ہیں، بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا کہ لوگ واقعی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اب حضور نے اپنی اصلی بات ان کے سامنے رکھی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور ایک اکیلے اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ جیسے یہ جملہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا، ابو لہب نے پھر کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ اے محمد تمہارا ناس ہو، نعوذ باللہ، یہی بات کہنے کے لیے تم نے ہم کو یہاں جمع کیا؟ 2 مرتبہ دعوت کر کے آپ نے یہ بات کہی، پھر یہی کہہ رہے ہو؟ اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی بددعا دینے والے کے لیے آپ نے اپنی طرف سے کوئی بددعائیہ جملہ استعمال نہیں فرمایا، حضور نے جواب نہیں دیا، لیکن حضور کا جواب اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اسی وجہ سے آپ نے ہم کو جمع کیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے سورت نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب،
حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ نے اس کے اس جملے کا جواب قرآن میں دیا، رہتی دنیا تک وہ قائم اور باقی رہے گا۔ بہرحال اس دعوت کے بعد بھی اب جب لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اسلام کو سمجھتے گئے، تو اب کفار جب اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو نہ روک سکے تو اسلام لانے والوں کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، ابو جہل نے ان کے جسم کے نازک حصے پر نیزہ مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے شوہر یاسر اور آپ کے بیٹے حضرت عمار یہ دشمنوں کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ یہ اپنے آقا امیہ ابن خلف کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ کوئی قصور ان کا نہیں ہے، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ ایک اکیلے اللہ کو ماننے والے تھے۔ حضور حج کے موقعوں پر حج کے بازاروں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو جا جا کر کے اسلام کی دعوت دیتے۔ میرے بزرگوں، حضور کی سیرت کا یہ اہم ترین سبق ہے کہ اگر ہم نے کبھی کسی غیر کو اسلام کی دعوت نہیں دی تو کم از کم کیا اپنے گھر اور اپنے خاندان قبیلے والوں کے لیے اس بات کا انتظام کیا کہ اللہ رسول کی سچی بات، اللہ رسول کی اچھی بات، اللہ رسول کی دین والی بات اس کے کانوں تک ہم پہنچا دیں۔ شادیوں میں آرکیسٹرا رکھیں گے، شادیوں کے اندر بینڈ اور مرفے اور پتہ نہیں دنیا بھر کے ناجائز اور حرام چیزوں کو رکھیں گے، لیکن کوئی شاید ایسا اللہ کا بندہ ہوگا، بہت کم، جو اپنی شادیوں کے موقع پر کسی اللہ والے کو بلا کر کے دین کی کوئی بات مردانے میں بھی ہو جائے، زنانے میں بھی ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت کا سبق ہے کہ حضور نے پورے خاندان والوں کو کھانے پر جمع فرمایا اور وہاں آپ نے دین کی بات ان تک پہنچائی۔ ہماری بحیثیت امتی ہونے کی ذمہ داری ہے کہ شادی بیاہ میں یہ جو خرافات کرتے ہیں خرافات مت کرو، حرام میں اپنے مال کو مت لگاؤ۔ روزانہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب ان علاقوں سے گزر ہوتا ہے جہاں شادی خانوں کی لائن ہے۔ کوئی شادی خانہ الا ماشاءاللہ ایسا ہوگا جہاں ناجائز اور حرام چیزوں کو چھوڑ کر کے شادی اور ولیمے کا انعقاد عمل میں آ رہا ہو۔ سنت سمجھ کے کرتے ہو، پھر اللہ کی ناراضگی کو کیوں بولتے ہو؟ کیا یہاں نبی کی سنت یاد نہیں آتی؟ یہی منہ لے کر کے جاؤ گے اللہ کے نبی کے پاس اور اسی حالت میں پہنچو گے میدان محشر میں۔ حضور یہ فرمائے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے دین پہنچانے کے لیے، اور تم ناچ گانے کے ٹرخوں پر اپنی کمر کو ہلا کر کے میرے دین کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ یہ حرام ہے؟ یہ بات دماغ میں کیوں نہیں بیٹھتی کہ یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کر کے کوئی تمہارا سٹیٹس نہیں بڑھ رہا ہے، تمہارے چھچورے پنے کا اظہار ہو رہا ہے۔ ہم یہ کر کے اپنے چھچورے پنے کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھو صاحب ہم کتنے چھچورے، نبی کی دعوت، نبی کی سنت کو بھی اگر کر رہے ہیں تو ہماری نفسانی خواہشات کو وہاں پر شامل کر دی۔ میرے بزرگوں سمجھو، میرے بزرگوں اللہ کے واسطے سمجھو کہ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کی یہ سنت ہے، یہ عمل کرو۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ چیز ختم کرو، بینڈ باجا، یہ آرکیسٹرا، یہ ساری ناجائز اور حرام چیزوں کو ختم کرو، اور کسی اللہ والے کو بلاؤ، کوئی عالم دین کو بلاؤ، اور ان کے سامنے میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں وہ ان کے پاس اس وقت بیان کرواؤ۔ وہ ان کو بتاؤ کہ بھئی شوہر پر کیا حقوق بیوی کے ہیں، بیوی پر کیا حقوق شوہر کے ہیں، سسرال میں اگر جائے تو ہماری بچی چلے کیسے، نبھے کیسے، اور یہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بیٹے کو کیسا سلوک کرنا چاہیے، نوشہ کو کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ سکھاؤ۔ یہ سکھانے کی بات ہے۔ جھوٹے اسٹیٹس کے نام پر اور جھوٹے نام و نمود کے نام پر پیسہ اپنا حرام میں ڈالتے ہو، شرم آنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ نکاح جیسی عبادت کو ہم نے کتنا غیر غلط چیزوں کے ساتھ اس کو ملوث کر دیا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور حضور کی سنت کو اپنی شادیوں کے موقع پر یا اپنے گھروں کی کسی اچھی تقریب کے موقع پر اس کام کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔